مولا کائنات نے اپنا ہاتھ پھیرا، داڑھی پہ خون ہاتھوں میں تھا، کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ قاتل تو پکڑا گیا، امام حسن نے سہارا دیا۔ امام حسن پوچھتے بابا جان رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اور سچ فرمایا تھا۔ کہا بیٹا سنو، ایک مرتبہ تیرا باپ علی بڑا بیمار ہو گیا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مکہ میں تھا، میرا نکاح تیری والدہ فاطمہ سے نہیں ہوا تھا، جب نکاح نہیں ہوا تو یہ پیدا بھی نہیں، میں بیمار ہو گیا، رسول اللہ میری عیادت کے لیے آئے، مجھے بہت تیز بخار تھا اور مجھے لگنے لگا کہ اب میری موت قریب ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا انتقال ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا علی ابھی بخار سے تیری موت نہیں ہے، تیرا انتقال تو تب ہوگا تو شہید کیا جائے گا، اور تیری شہادت تب ہوگی کہ تیری داڑھی سرخ کر دی جائے گی۔ اور حضور نے میرے قاتل کا نام پتہ سب بتا دیا۔ تو یہ سب جانتے تھے، لیکن مرض الہی پر یہ راضی برضا رہتے تھے۔ تو مشکل کشا کی یہ نہیں کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ بھائی شہید ہو گئے تو مشکل کشا نہیں رہے، آنکھیں دکھ رہی تھی تو مشکل کشا نہیں رہے۔ میں ایک شعر پڑھوں گا، بات ختم ہو جائیں گی اور اسی شعر میں جواب آ جائے گا، کیونکہ وقت اتنی تفصیلات کا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دست خدا بن گئے، تنگ دستی میں دست خدا بن گئے۔ عمر مشکل میں ساری گزاری مگر، عمر مشکل میں ساری گزاری مگر، ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے، ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے۔ تو بے شک علی مشکل کشا ہے، اور مولا کے معنی مددگار ہوتے ہیں، مدد کرنے والا، آقا، مولا، سیدی، بہت سارے معنی ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں پر انہیں لگا کہ مولا کے معنی سے ہمارا شرک کی پھٹی کا جو کاروبار ہے وہ چل نہیں پائے گا، تو فوراً کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کہ اس کو امام بخاری نے نہیں لکھا۔ لیکن آئیے اس حدیث کی میں خاص بات بتاؤں، امام بخاری نے اگرچہ صحیح بخاری میں نہیں لکھا، لیکن تاریخ الکبیر میں انہوں نے اپنی دوسری کتاب میں اس حدیث کو لکھا۔ امام ترمذی نے اس کو لکھا۔ اب میں اگر حوالے دوں گا بہت وقت لگ جائے گا، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں صرف ایک مختصر جملہ بتا رہا ہوں۔ یہ ذخائر حدیث کی، دنیا حدیث کی واحد ایک ایسی حدیث ہے جس کے راوی عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ یہ واحد وہ حدیث ہے جس کی روایت جب کی گئی، جب سرکار نے فرمایا اس وقت 9 امہات المومنین، سرکار کی 9 بیویاں حیات تھی، اور حضور نے غدیر خم میں جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ 9 امہات المومنین بھی اس کی راویہ ہے۔ یہ واحد حدیث ہے جس پہ امہات المومنین کا بھی اجماع ہے، اور بے شمار صحابہ کا ہے، اور یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی کئی علماء نے روایتیں کی، اور میرے پاس جو حوالے موجود ہے اس وقت 54 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے میرے متعلق قلیل مطالعے کے نزدیک۔ تو بہرحال کے حالات بدل رہے ہیں، میں حالات بدلتے ہوئے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو حدیثیں پہلے صحیح تھی، بڑے بڑے امام جس کو صحیح حدیثیں کہہ رہے تھے، آج انہی حدیثوں کو غلط بول کر غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ ایک آخری کلپ سنیں اور اس کے بعد یہ ختم کروں گا۔ آپ جانتے ہیں، بس یہی ختم کر رہے ہیں، کہ کربلا میں کس تاریخ سے پانی بند ہوا تھا؟ ارے بولیے نہیں پتا؟ پانی بند ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ تبھی آپ سبیلے لگاتے ہیں نا، تبھی شربت پلاتے ہیں نا، اسی آج میں کہ حسین کو پیاسا رکھا گیا۔ آج خدا کی قسم ہم کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیں گے، ہے نا؟ لیکن آئیے تاریخ کو کیسے بدلا جا رہا ہے۔ یہ ہے مولوی، چلیے بس ختم کر رہے بھائی، آخری ہے یہ مولوی جلال الدین قاسمی ہے، جلال الدین قاسمی ہے۔ آئیے یہ کیا کہتا ہے ذرا سن لیجیے۔ اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیے یاقوت حموی کی موجم البلدان، موجم البلدان کے اندر یاقوت حموی مشہور مورخ ہے، لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب، بے شمار چشمے، 4 چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے، بتایا ہے کہ 4 چشمے تو یہاں سے بہت بڑے بڑے چشمے نکلے ہوئے تھے، اور
اس کے علاوہ زمین تھوڑی سی کھودی جاتی تو پانی نکل آتا. لہذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واحیات باتیں پھیلائی گئی ہے کہ خیمہ حسین اور لشکر حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگوں کے اوپر پانی بند کر دیا گیا دریا فرات کا، دریا فرات بن جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کربلا کی زمین خود سرسبز آداب ہے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ مشہور مورخ نے موجب البلدان کے اندر لکھا ہے جس کا نام یاقوت حمدی ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز آداب، بے شمار چشمے وہاں موجود، کم سے کم 4 چشمے تو واضح طور پر یاقوت حمدی نے موجب البلدان کے اندر بتائیں. مورخ ہے. آپ نے سنا یہ واحیات روایت ہے کہ 7 محرم سے پانی بند کیا گیا. یہ روایتیں کیسی بولتا ہے؟ واحیات، من گھڑت. موجم البلدان کا یعقوب حمی جو ایک مصنف ہے، موجم البلدان، یہ کتاب کا نام بھی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. وہ مصنف لکھتا ہے کہ کربلا میں 4 چشمے تھے، نہر فرات کے علاوہ، دریائے فرات کے علاوہ 4 چشمے اور تھے، اور زمین کربلا کی اتنی سرسبز و شاداب تھی، اتنی ہری بھری تھی، تھوڑی سی زمین کھودو تو پانی نکل آتا تھا. تو یہ سب فضول روایتیں ہیں کہ 7 محرم سے پانی بند کیا گیا، پیاسا شہید کیا گیا، سب فضول ہے. اپنے ابا یزید کو بچانے کے لیے کتنی جدوجہد اور کوشش کی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں چاہیے زمانہ سب سے پہلے تو اس روایت کی حیثیت دیکھ لیتا ہے کہ مجموع البلدان میں جو روایت ہے اس کا راوی ناسبی ہے، اہل بیت کا دشمن ہے. ایسی من گھڑت روایتیں نہیں گڑے گا تو وہ کیا کرے گا؟ تو ایسی روایتیں تم گھڑو گے، وہ قریبی روایت. اور 7 محرم کو پانی بند ہوا. معتبر محدثین نے لکھا، ابن اسیر نے کامل میں، امام طبری نے تاریخ طبری میں، حتیٰ کہ تمہارے علامہ مولانا ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا. تمہارے بڑے بڑے امام علاماؤں نے لکھا اس کو. تو وہ روایتوں کو چھوڑ دیا. موجم البلدان کی ایک ضعیف روایت، موضوع منگرات روایت آ رہا ہے کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا. 4 چشمے تو بولے اس نے یعقوب امی نے بتائے ہیں. مجھے بتاؤ جب 4 چشمے وہ تھے، دریائے فرات ایک 5 تھا، یہ 4 چشمے کربلا کے بعد آسمان میں غائب ہو گئے. وہ چشمے ہے کہاں پھر؟ وہ دکھا دے تو تاثر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کربلا میں ایسا کچھ ہوا نہیں، کوئی شہادت نہیں ہوئی صحیح، کوئی معاملہ یہ نہیں ہوا کہ خیمے جلائے گئے، پیاسا تڑپایا گیا، پانی بند کیا گیا. یہ سب فضول ہے. اور یہ سب بتا کے یہ بتانا کی کوشش کی جا رہی ہے کہ واقعات کربلا من گھڑت روایتوں کا مجموعہ ہے. انشاءاللہ کل اس کے اوپر گفتگو ہوں گی. ختم کیجیے. ہاں تو بہرحال کچھ تکلیفوں کی وجہ سے آج بھرپور بیان نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال میں ایک بات عرض کروں گا، آخری اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کی زبانیں بند کی جا سکتی ہے نا؟ قانون کے ذریعے زبانیں بند کی جا سکتی ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اگر ان میں ہمت ہوتی، یہ لوگ گئے بیچارے پولیس کے پاس. اور میں جملہ کہتا ہوں سن لیجئے، جو علی کو مددگار نہیں مانتے، ہاں سنو بڑی کان کی بات کہہ رہا ہوں، جو علی کو مشکل کشا نہیں مانتے وہ پولیس کو ضرور مشکل کشا مانتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے تو یا علی مدد نہیں کہتے، لیکن یا پولیس المدد ضرور کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ السلام علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا
لا تو سلام شمع القلب والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ربنا تقبل منا الفاتحة. میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ بڑی محبتیں دیتے ہیں آپ لوگ، اور یہ محبتوں کا ثبوت ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ یہاں تشریف لائے۔ میری گزارش ہے کہ دعا کے بعد میں یہاں بیٹھوں گا، میں سب سے ملوں گا انشاءاللہ، چاہے 1 گھنٹہ لگ جائے۔ برائے کرم آپ اسٹیج پر نہ آئے کیونکہ اسٹیج بیٹھ جائے گا یہ، تو کچھ لوگ یہ جو لوگ آ گئے میں گزارش کروں گا اتر جائے، میں یہاں کرسی لگا کے بیٹھوں گا، سب سے ملاقات کروں گا، سب سے مسافہ کروں گا۔ آپ بالکل اطمینان رکھیں، لائن سے کم مل کر مسافہ کر کے گزریں، آپ اسٹیج پر نہ آئیں ورنہ یہ اسٹیج بیٹھ جائے گا۔ اور دوسرا یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، ساتھ ہی پولیس محکمے کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ قانون 10 بجے کا ہے، اور کیونکہ ہم بھارت کے اچھے ناگرک ہیں، امن پسند سنی مسلمان ہیں، خواجہ کے ماننے والے ہیں، تو قانون کا ہم سمان کرتے ہیں، لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ حالات کی وجہ سے کچھ تاخیریں ہو جاتی ہیں، قانون کا کچھ النگھن ہو جاتا ہے، تو وقت سے زیادہ کچھ تھوڑا سا جو وقت ہمیں پولیس محکمے نے دیا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیا، میں تمام پی آئی کا اور جتنے انسپیکٹر ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، جتنے بھی محکمے کے ذمہ دار ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ کمیٹی کی طرف سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو وقت دیا، ہمیں تعاون کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے ان کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہم آئے دعا کریں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ پروردگارہ کریم ترسادہ بندہ نوازا، تیرے نبی کے غلاموں نے اس وقت کو سجایا، مالک کائنات اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما دے۔ پروردگار ہمارے کہنے میں، بولنے میں، سننے میں، سنانے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں کسی قسم کی لرزش ہو، خطا ہو، غلطی ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے خالق کائنات، روز قیامت اپنے نبی پاک کی شفاعت سے ہمیں بہرہ فرما۔ پروردگار عالم، قیامت کے دن امام حسین، امام علی مقام کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما۔ پروردگار اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی آل کی محبت عطا فرما، اپنے نبی کے اصحاب کی محبت عطا فرما، اپنے نبی کے محبوبوں کی محبت عطا فرما۔ پروردگار عالم، اولیاء اکرام اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں جو بیمار ہو، عابد بیمار کا صدقہ اور واسطہ کہ ہمارے ان بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ رب کائنات ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں امام زین العابدین کے سجدوں کی تڑپ عطا فرما، امام حسین کے سجدوں کی تڑپ عطا فرما۔ اے خالق کائنات، جتنے شہداء نے کربلا ہے مولا، ان سب کا صدقہ اور ان کی خیرات عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمارے ایمان کو استقامت عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، بد مذہبیت، گمراہیت،
جھوٹ بیدار شیر خرافات ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما اے پروردگار عالم دشمنان اسلام کو قائم و حاصل فرما دے فضل فرما کرم فرما بالخصوص آج اس پروگرام کے نکال میں جن جن حضرات نے دامے دارمے سکھا نے جس طرح سے حصہ لیا ان تمام کی عمروں میں علم برکت عطا فرما بالخصوص جناب طاہر صاحب جناب منان شافی صاحب عبدالسمی صاحب اور جتنے بھی اس کمیٹی کے اراکین ہیں رب کائنات ان سب کو نیک صراط مستقیم پر گامزن رکھ ان سے اسی طرح کے کام کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما ان کے گھروں میں کاروبار میں رزق میں خیر و برکت عطا فرما جتنے لوگ یہاں تشریف لائے مولا سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرما دے اے خالق کائنات جو کچھ بھی ہم نے تجھ سے طلب کیا اپنے حبیب کے صدقے میں سب قبول فرما لے جو ہم تجھ سے نہ مانگ سکے مولا تو علیم و خبیر ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمارے لیے آسانی کے ساتھ جل مہیا فرما دے پروردگار کرم فرما رحم فرما صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ایک ضروری اعلان فرمائیے شریعت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم